سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ افضل شب برات ہے۔ لیلۃ القدر کے بعد یہ جو لیلۃ الشعبان ہے، نصف شعبان کی رات، اس کا درجہ اور اس کی قدر و منزلت لیلۃ القدر کے بعد سب سے اونچی، اور اس کو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ یہ لیلہ مبارکہ ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ماہ شعبان شروع ہو چکا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا، اور رمضان کو اللہ کا مہینہ قرار دیا، اور فرمایا کہ جو شعبان میں اچھی تیاری کر لے گا اس کا رمضان اچھا ہو جائے گا، وہ ماہ رمضان کی برکتوں اور سعادتوں سے بہتر طریقے سے لطف اندوز اور بہرہ اندوز ہوگا۔ شعبان معظم یوں تو سارا مہینہ بابرکت ہے، باسعادت ہے، اور حرمت و تعظیم والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کو بطور خاص کچھ فضیلتیں اور کچھ امتیازات اور شرف عطا کیے گئے۔ یہ مہینہ شہر التوبہ بھی کہلاتا ہے، کہ توبہ کی قبولیت ماہ شعبان معظم میں بڑھ جاتی۔ اس مہینے میں برکتوں کا، مسلمانوں پر برکتوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس لیے یہ مہینہ حقدار ہے کہ دیگر مہینوں سے بڑھ کر اس میں اللہ کی طاعت اور عبادت اختیار کی جائے۔ اور بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنی جان کو اس مہینے میں جہد و اجتہاد یعنی ریاضت اور محنت پر تیار کر لیں گے اس مہینے میں، وہ ماہ رمضان المبارک کی جتنی برکتیں اور جتنی سعادتیں ہیں ان میں کامیابی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے بعد سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ روزے اس مہینے میں رکھتے تھے، شعبان معظم میں۔ اس مہینے کی ایک خاص امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک رات ہے، اور وہ 15 شعبان مبارک کی رات ہے، اس کو لیلۃ النصف من شہر شعبان کہتے ہیں، یعنی مہینہ شعبان کے مہینے کی وسطی رات، جو 14 شعبان کے دن اور 15 شعبان کے دن کی درمیانی رات ہوتی، وسطی رات۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ مبارکۃ کہا ہے، یہ برکت والی رات ہے، اور کثرت کے ساتھ علماء کا، صحابہ کرام، تابعین کا، ائمہ کا، مشائخ کا، اولیاء کا کثرت کے ساتھ نقطہ نظر یہ ہے کہ شب قدر کے بعد سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ افضل شب برات ہے۔ لیلۃ القدر کے بعد یہ جو لیلۃ الشعبان ہے، نصف شعبان کی رات، اس کا درجہ اور اس کی قدر و منزلت لیلۃ القدر کے بعد سب سے اونچی۔
اور اس کو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ یہ لیلہ مبارکہ ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام اہم امور، حکمت والے، فیصلہ کن، نافذ العمل ہونے والے اہم امور، ان کے اجراء کا اور تنفیذ کا فیصلہ اس رات کیا جاتا ہے۔ یعنی جب یہ رات آتی، حدیث پاک میں حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی یہ رات آتی ہے، 15 شعبان کی رات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت کو اگلے سال یعنی شعبان سے شعبان تک کے موت و حیات کے امور نفاذ اور اجراء کے لیے سپرد فرما دیتے ہیں۔ امور تو اللہ رب العزت کے ہاں پہلے سے مقدر ہوتے ہیں، امور تو پہلے سے مقدر ہوتے ہیں۔ بعض ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے سن کر کہ اس رات تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اس رات رزق لکھا جاتا ہے، اس رات موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو صورتحال اور حقیقت علم نہ جاننے کے باعث بعض ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ اگر اس رات لکھا جاتا ہے تو وہ جو لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دیا گیا ہے اس کا معنی کیا ہوا؟ تو دونوں میں فرق یہ ہے اور دونوں باتوں میں تطبیق مطابقت یہ ہے، اللہ رب العزت کے علم میں تو سب کچھ پہلے سے آ گیا، اور سب کچھ پہلے سے آ جانا یہی اس کی لوح محفوظ ہے، اس کی لوح اس کا علم ہے، اور اس میں سارا علم حفاظت کے ساتھ آ گیا ہے۔ اس رات لکھا جانا کا مطلب یہ کہ حضرت عطا بن یسار سے جو مروی ہے، جب یہ رات آتی ہے تو ملک الموت کو اگلے سال بھر کے لیے وہ امور جنہیں نافذ کرنا اور جن کا جاری کیا جانا ہے وہ سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو 15 شعبان ان پر گزرتی ہے اور وہ اپنے ظلم میں مصروف ہوتے ہیں، یا آئندہ سال ظلم، لوٹ مار، فسق و فجور، جبر و بربریت اور خیانت وغیرہ کے ظالمانہ منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اور اسی طرح مختلف فسق و فجور اور گناہوں کے خیالات لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حالانکہ ان کا نام مرنے والوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے۔ کئی لوگ شادیوں کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، اور کئی لوگ مختلف باغات اور زمینوں کی اور فصلوں کی آبیاری اور ان کے بونے کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں۔ مطلب اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ جن کے نتائج سالوں کے بعد نکلنے ہیں، حالانکہ وہ سال اس رات سے شروع ہو چکا ہوتا ہے جس سال انہوں نے اس زمین سے اٹھ جانا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہو جانا۔ یہ چیز اس لیے سمجھائی گئی اور یہ بات بتا اس لیے دی گئی کہ اس رات ان امور کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے رزق کے بارے میں اس سال اس کا رزق کتنا ہوگا، اللہ رب العزت اس معاملے کو فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ یعنی وہ جو امر الہی ہے اور علم الہی ہے وہ نیچے نفاذ کے لیے ایک سال بھر کا، جو جیسے آپ گورنمنٹ بجٹ بناتی ہے، میں اس کی مثال دوں آپ کو، 5 سالہ بجٹ بنتا ہے یا سال کا بجٹ بنتا ہے۔ ہر سال آپ سال کے بجٹ سے تو واقف ہیں، ہر سال حکومت جون میں ایک سال کا بجٹ منظور کرتی ہے، اسمبلی میں بجٹ بل پیش ہوتا ہے۔ تو جب بجٹ منظور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد منظور تو یک بارگی پورے سال کا بجٹ ہو گیا، اب اس کا ریلیز کیا جانا مختلف شعبوں کو، وہ ضرورت کے مطابق کسی کا ماہانہ تنخواہیں ہر ماہ، کسی کے 6 ماہی، کسی کے 6 ماہی، پروجیکٹ کے مطابق ریلیز ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح بڑے ملکوں کے ساتھ جب بیرونی معاہدے ہوتے ہیں، ورلڈ بینک کے ساتھ ہوتے ہیں، امریکن فائنانشل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ 5 سالہ منصوبوں کی فنڈنگ یا 10 سالہ منصوبے کی فائنانسنگ کے معاہدے ہو جاتے ہیں، بجٹ بن جاتے ہیں، مگر گریجولی 3 قسطوں میں، 10 قسطوں میں، 5 قسطوں میں مختلف مواقع پر ان کا ریلیز ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ ہم ادارہ منہاج القرآن میں بھی ایسے کرتے ہیں، یعنی سال کا بجٹ منظور ہوتا ہے، سال کا، اور شعبہ جات کو 3 مہینے کے حساب سے ایلوکیٹ کر کے اس کو ایلوکیشن آف بجٹ سال کی ہوتی اور ریلیز 3 مہینے کا ہوتا ہے۔ پچھلا حساب سبمٹ کرتے ہیں، اگلا ریلیز ہوتا ہے، اور جو دفتر پچھلا حساب سبمٹ نہیں کرتے بر وقت ان کا اگلا روک لیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک دنیاوی طریقہ کار ہے جو ہر طرف چلتا ہے۔ بس اللہ رب العزت کے ہاں بھی ایسا ہے کہ عمر بھر کا بجٹ ایک بار اس نے پہلے تیار کر لیا، اور وہ ہماری پیدائش سے پہلے تیار ہو چکا ہے۔ عمر بھر کا بجٹ، پیدائش سے موت تک پورا بجٹ، پوری ایلوکیشن، پورا نظام
اللہ پاک نے مقرر فرما دیے ہیں، یہ علم الہی میں ہیں. اس علم الہی میں ان چیزوں کا ہونا، اسی کو لوح محفوظ پہ لکھا جانا کہتے ہیں. بعضوں کو اللہ پاک لکھ دیتے ہیں، بعض لکھے بغیر اس کے علم میں ہوتی ہے، ایک الگ مسئلہ ہے. مگر یہ بات طے شدہ ہے کہ عمر بھر کے ہمارے احوال و اعمال اور ہمارے ارزاق و آجال، ہمارے بجٹ عمر بھر کے اللہ پاک کے ہاں پہلے سے، پھر ہر سال کے حساب سے ریلیز ہوتے ہیں. ایلوکیشن پہلے ہو گئی ہے اور ریلیز پروسیس 15 شعبان کی رات کو ہوتا ہے. اس رات کی اہمیت یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو اگلے شعبان تک کا بجٹ سال کا ریلیز ہو جاتا ہے. اور اس کی رحمت کا عالم یہ ہے. اب یہ بات سوال پیدا ہوتا ہے اگلا کہ جب اس نے وہی جو پہلے سے طے شدہ بجٹ ہے وہی ریلیز کرنا ہے تو یہ رات بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ میں اس رات کو ریلیز کرتا ہوں. فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات یہ فیصلے کیے جاتے ہیں. موت کا معاملہ ہے تو ملک الموت کو دیا جاتا ہے، رزق کا معاملہ ہے تو ملک الارزاق کو دیا جاتا ہے. تو یہ ریلیز کرنے کی رات کیوں بیان کی ہے؟ کیونکہ طے تو پہلے سے ہو چکا. تو جب کمی بیشی نہیں ہونی تو پھر بتایا کیوں گیا کہ اس رات کو یہ ہوتا ہے. یہ فرق ہے دنیاوی حکمرانوں میں اور ساری کائنات کے حکمرانوں میں. ہمارے چونکہ ظرف چھوٹے ہیں، خزانے تھوڑے ہیں، لمیٹڈ ہیں، ہمارے بجٹ بھی لمیٹڈ ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو محدود وسائل میں طے کیا وہ اسی کے اندر رہ کر ہو. اللہ کے وسائل محدود نہیں ہیں. اس کی نعمتیں، اس کی رحمتیں، اس کی رحمت ہر شے پر وسیع ہے. اب یہ رات اس نے ڈسکلوز کر دی، یہ راز فاش کر دیا کہ اس رات ریلیز ہوتا ہے. اس کی حکمت ترغیب و ترہیب ہے. اس کی حکمت ترغیب و ترہیب ہے. جب یہ بتا دیا کہ لوگوں آج کی رات سارے ریلیز ہو رہے ہیں، ساتھ یہ بتا دیا کہ اگر یہ تو ہے میرا طے شدہ بجٹ، مگر میں نے یہ وعدہ کر دیا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، جہاں میں نے فیصلے پہلے سے کر دیے اور اس رات سال بھر کے تمہارے حصے زمین پر آگے سپرد کیے جانے والے ہیں. جہاں یہ دو چیزیں ذہن میں رکھو وہاں تیسری بات بھی ذہن نشین کر لو، وہ یہ کہ میں صرف لوح محفوظ والا نہیں بلکہ لوح محفوظ کا مالک ہوں. اگر کوئی اس رات سچے دل سے گڑ گڑا کے رو پڑے تو میں لکھا ہوا مٹا بھی دیتا ہوں اور نہ لکھا ہو تو لکھ بھی دیتا ہوں. اگر رد و بدل کا امکان نہ ہوتا تو یہ رات بتائی نہ جاتی. یہ بات آپ کے پلے پڑی. اگر رد و بدل کا امکان نہ ہوتا، کمی بیشی کا، تبدیلی کا امکان نہ ہوتا، ہم نہیں کر سکتے تبدیل بھی اسی مالک نے کرنا. جس نے لکھا ہے وہ بدل بھی سکتا. تو خود اس کا فیصلہ ہے یمحو اللہ ما یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ مٹا دیتا. ویثبت، اور نہ لکھا ہوا ہو تو لکھ دیتا ہے. وعندہ ام الکتاب، وہ لوح محفوظ کا مالک، اس کا قلم اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کی لوح محفوظ، لوح علم اسی کے پاس ہے. جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں. دو چیزیں بولیے تقدیر کو بدل دیتی ہیں، ایک دعا اور ایک صدقہ و خیرات. ایک دعا اور ایک صدقہ و خیرات. الدعاء والصدقہ لا يرد القضاء الا بالدعاء والصدقہ، کہ قضاء یعنی تقدیر نہیں ٹلتی، یہ نہیں بدلی جاتی، رد نہیں کی جاتی، مگر دعا اور صدقہ سے تقدیر بھی بدل جاتی. تو میں جو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ طے شدہ فیصلے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فیصلہ ساتھ ہی کر لیا ہوتا کہ اب یہ بدلیں گے نہیں، اب یہ بدلیں گے نہیں، تو پھر راتیں نہ بنائی جاتی نہ بتائی جاتی. یہ ایک لیلۃ القدر بنا دی اور فرما دیا اس میں ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ اس میں جو مانگو قبول کر لیتا ہوں. اگر کسی نے یہی مانگ لیا مولا میری تقدیر اگر خراب ہے تو بدل کے اچھی کر دے، اور اسے ساعت قبولیت نصیب ہو گئی تو وہ اللہ قبول کرتا ہے. تو لیلۃ القدر بنائی اور اسے 5 طاق راتوں میں چھپا کر بتا دیا، اور اس کا کرم بالائے کرم کہ نصف شعبان بنائی اور چھپائے بغیر بتا دی. وہ رات اس سے ذرا اونچے درجے کی تھی، اس سے ذرا اونچے درجے کی تھی، یہ اس سے دوسرے درجے کی رات تھی. اسے چھپائے بغیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا میرے محبوب امت کو بتا دو.
کہ سال بھر کے فیصلے اس رات ہوں گے. اب جتنا رونا ہے رو لو، جتنی عبادت کرنی ہے کر لو، جتنی تسبیح کرنی ہے کر لو. مجھے جتنا منانا ہے، میں بیٹھا ہوں انتظار میں، آوازیں دے رہا ہوں. آج قلم میرا اگلے سال کے فیصلوں کو فائنلائز کرنے والا ہے. جو جتنا بڑھانا چاہتا ہے بڑھوا لے، گھٹانا چاہتا ہے گھٹوا لے. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا دو، یہ رات ڈسکلوز کر دی. اگلی رات اونچے درجے کی تھی، اس کو پہلے تو پورے مہینے میں چھپا دیا. لیلۃ القدر کو شروع سے تو پورے مہینے میں چھپا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا مہینہ اعتکاف بیٹھے. آقا علیہ السلام نے امت کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں. سارا مہینہ اعتکاف بیٹھے، میں اس رات کو تلاش کروں اور امت کو بتا دوں. پھر حضور علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ میری امت کو تو 30 راتیں جاگنا بیٹھنا، 30 کے 30 دن بڑی تکلیف ہوگی، دن تھوڑے کم کر دے. پھر اشارہ ملا، چلو پہلے 10 دن گھٹا دیتا ہوں، 20 دنوں میں تلاش کر لیں، 20 راتوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعتکاف پھر 20 دن بیٹھے. عرض کیا، باری تعالیٰ میں نے بیٹھ کے دیکھا ہے میری امت تو گناہگار امت ہے، کمزور امت ہے، ان کو 20 دن کا اعتکاف بھی پریشان کر دے گا، غفلت کریں گے، مدت اور کم کر دے. فرمایا اچھا آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرو. پھر حضور علیہ السلام آخری 10 دن اعتکاف بیٹھے، اس کو مسنون کر دیا. اور ساتھ عرض کیا، مولا اعتکاف تو 10 دن بٹھا مگر راتیں پوری کی پوری 10 نہ جگا. میری امت کو اعتکاف تو بیٹھا مگر راتیں 10 پوری کی پوری نہ جگا. تو ان میں اور کم کر دے، میری امت بڑی کمزور ہے. تو مولا نے فرمایا اچھا میرے محبوب اعتکاف تو 10 راتیں رہے گا، 10 دن رہے گا، مگر جاگنے کے لیے 5 راتیں کر دیتا ہوں. 5 تاک راتوں میں جاگیں اور تلاش کر لیں. اللہ پاک چاہتا تو وہ ایک رات بھی ظاہر کر دیتا، مگر اسے پتا ہے کہ جو چیز اس امت کو آسانی سے مل جائے یہ اس کی قدر نہیں کرتے. جو چیز آسانی سے مل جائے اس کی قدر نہیں کرتے. جو چیز لینے میں محنت کرنی پڑے اس کی قدر ہوتی ہے، اور جب کوئی چیز چلی جاتی ہے ہاتھ سے کھو بیٹھتے ہیں تب قدر ہوتی ہے. جو چیز میسر ہوتی ہے اس کی قدر، یہ صبح و شام اپنی آنکھوں سے مشاہدہ ہم کر رہے ہیں. اولاد کو دیکھ رہے ہیں، انہیں ماں باپ کی قدر آج نہیں ہے. گھورتے ہیں ماں باپ کو آج بچے، بے ادبی کرتے ہیں، بولتے ہیں، نالائکی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں. ماں باپ کے ڈانٹ ڈپٹ پر گرم ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں ہماری بے عزتی کر دی. یہ سب ناسمجھی کی بات ہے. چونکہ ماں باپ میسر ہیں، انہیں خبر نہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، خبر نہیں کہ کتنی بڑی نعمت. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ بہت سے گوشے ہیں، بہت سے گوشے ہیں، مگر مجھ سے پوچھا کرو کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے کان ترس گئے ہیں کہ کوئی دنیا میں مجھے طاہر کہہ کے بلاتا ہے، خالی طاہر کہہ کے بلاتا. کان ترستے ہیں. یہ یا باپ کہتا ہے یا ماں کہتی ہے. مگر کبھی کبھی یہ شرف طاہر کا لفظ سننے کا، حضور شیخ طریقت سیدنا طاہر علاء الدین قدوۃ الاولیاء جو حضور میرے پیر صاحب تھے، کبھی کبھی وہ کمال شفقت میں ہوتے تو طاہر کہتے تھے، ورنہ وہ بھی پروفیسر صاحب اور ڈاکٹر صاحب وغیرہ کہتے تھے. کبھی تنہائی میں بیٹھتے اور وہ کمال شفقت پدری کے رنگ میں ہوتے نا، باپ بن کے کبھی بات کرتے تو طاہر کہتے. تو میری اس آرزو کی تکمیل ہوتی. مگر ماں باپ تو ہر وقت صبح و شام کہتے ہیں. ان کے لیے تو بیٹا جتنا بڑا ہو جائے وہ بیٹا ہے. اولاد کو یہ قدر نہیں. میں جوان بچوں کو کہہ رہا ہوں اور نوجوانوں کو کہ ماں باپ کی قدر کیا کرو. جب یہ نعمت اٹھ جائے گی تمہیں اندازہ ہوگا، کیونکہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے کہ ان کے چہروں کو محبت اور ادب سے دیکھنے سے بھی جنت مل جاتی. اور ماں باپ کے قدم جنت کی چوکھٹ ہیں اولاد کے لیے، جنت کی چوکھٹ. تو مل جاتی ہے جو چیز. اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں، میں ذکر نہیں کرتا. آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی جو نعمت آسانی سے مل گئی بغیر محنت کے اس کی قدر نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چلو ایک ان کو رات دے دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں 15 شعبان کی، اس کو چھپاتے نہیں ہیں. ایک 5 راتوں میں چھپا دیتے ہیں. اب ایک جس کو چھپائے بغیر بتا دیا اس کی قدر بھی دیکھ لو. 15 شعبان میں لوگوں کا کتنا ذوق رہ گیا ہے، اور لیلۃ القدر کی تلاش میں کتنا ذوق رہ گیا ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ بتائی نہیں، یہ بتا دی. یہ آسانی سے دے دی ہے کہ 15 شعبان کی رات ہے، میں فیصلے کرتا ہوں سال بھر کے لیے مانگ لو. اس کو چھپا دیا، اس پر محنت کرنی پڑتی ہے، اس کی قدر چلی آ رہی ہے. اگر میں سمجھتا ہوں اگر وہ رات بھی اسی طرح بتا دی جاتی تو شاید اس میں بھی ہم آرام سے گرس ہو جائیں، قدر کھو دیتے. تو یہ رات اللہ رب العزت نے فرمایا اس لیے بتا دی تاکہ تم اس رات رو دھو لو، محنت کر لو، عبادت کر لو، تسبیح استغفار کر لو، اور اللہ سے رزق بڑھانے کی دعائیں مانگ لو، عمر بڑھانے کی دعائیں مانگ لو، بلاؤں اور آفتوں کے ٹلنے کی دعائیں مانگ لو،
اور دنیا اور آخرت میں بخشش و مغفرت کی دعائیں مانگ لو، اور اپنی بدبختی اور شقاوت کو نیک بختی اور سعادت سے بدلے جانے کی دعائیں مانگ لو۔ یہ دعائیں جو اس رات مانگی جانی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس نے وہ 5 راتیں جاگ کر محنت کر لی، اس نے جنت کے لیے اپنا راستہ صاف کر لیا۔ ان میں سے ایک رات لیلۃ النصف من شعبان، ایک رات شعبان کی 15ویں رات، ایک شعبان کی 15ویں رات۔ حدیث پاک میرے سامنے ہے، 5 راتیں معلوم ہے مگر اس وقت ایک ہی بتاتا ہوں، اس لیے کہ پھر آپ کہیں گے چلو ایک اور بھی ہے اس میں جاگ لیں گے، اس کے بعد 5 ہیں چلو آخری میں جاگ لیں گے، اور معلوم نہیں کہ آخری کی مہلت بھی نصیب ہوگی، یہ نہیں، وہ بتا رہا ہوں جو آ گئی ہے۔ یہ 15 شعبان کی رات، فرمایا جس نے اس رات کو زندہ کر لیا، جاگ کر گزار لیا، عبادت اور محنت سے گزار لیا، اس نے جنت کے لیے اپنا راستہ سیدھا کر لی، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ 15 شعبان کی رات اور دیگر 4 راتیں جس نے زندہ کر لی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ مطلب اس کا یہ ہے جنت واجب ہونے کا کہ اس رات توبہ اور مغفرت کی قبولیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر ان راتوں میں جاگ کر کوئی شخص کثرت کے ساتھ گریا کر کے، صدق اور اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے حضور اپنے سارے گناہوں کی توبہ کر لے اور طلب مغفرت کر لے اور آئندہ اصلاح کر لے، پچھلے گناہ اس کے سمندروں کی جاگ کی مانند کیوں نہ تھے مٹا دیے جائیں گے اور جنت کا مستحق بنا دیا جائے گا۔ اگلا حساب پھر نیا کھل جائے گا۔ یعنی یہ راتیں اتنی قبولیت والی راتیں ہیں کہ کوئی شخص ان کا صحیح فائدہ اٹھا لے، صحیح فائدہ، اور اس سے توبہ کر کے آئندہ کی اصلاح لے لے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ نے فرمایا کہ پھر فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں، یہ عبداللہ بن عمر سے مروی، پہلی روایت حضرت معاذ بن جبل سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں، 5 لیال لا يرد فیہن الدعاء، 5 راتیں ایسی ہیں ان میں دعا رد نہیں ہوتی، ان میں دعا رد نہیں ہوتی۔ ان 5 راتوں میں سے 2 راتیں بتا دیتا ہوں، 3 موقع پر عرض کروں گا۔ ایک جمعہ کی رات ہے، ہم نے اس کو کتنا آسان بنا دیا ہے، اللہ پاک نے ہر ہفتے بھی ایک رات دی ہے۔ یہ جمعرات کی شب بیداریاں، جمعرات کے اجتماع اولیاء کرام کے وقت سے، بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر جیسے صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جمعرات کو حلقہ ذکر قائم کرتے تھے، بخاری شریف میں جمعرات کو حلقات ذکر قائم کرتے، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین کے زمانوں سے لے کے آج تک جمعرات کو اللہ کا ذکر، اذکار، عبادت، طاعت اور استغفار کے عمل 14 صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ اب مادی زمانہ ہے، ہم نے جمعراتوں کو شادیوں کے ساتھ چونکہ متعلق کر دیا ہے، جو راتیں رونے کے لیے تھیں وہ گانے بجانے میں بدل گئیں، جو راتیں اللہ نے رو کر مغفرت مانگنے کے لیے رکھی تھیں وہ گانے بجانے کے لیے تھیں۔ اور پرابلم بھی اس لیے ہوا کہ چونکہ شادی شریعت نے ایک دن دی تھی، یہ نکاح ہے اور رخصتی، نکاح اور رخصتی، اور بیٹے کے لیے یہی تھا شادی، یعنی ایک بیٹی کے لیے تھی کہ جس دن بارات آئے نکاح کے ساتھ رخصت کر دیں، یہ بچی والوں کے لیے شادی تھی، اور بیٹے والوں کے لیے 2 دن تھے کہ اگلے دن ولیمہ بھی ہو جائے۔ اور ہم نے شادی کو اپنے لیے عذاب بنا لیا ہے، 100 لعنتوں کے توق گلے میں ڈال لیے۔ اب یہ تیل ہو رہا ہے، اب یہ مہندی ہو رہی ہے، اب یہ پتہ نہیں، مجھے تو باقی نام نہیں آتے، کتنے فسادات ہم نے اپنے گلے ڈال لیے ہیں، پیسوں کو حرام کی راہ پہ لٹانے کے ذریعے نکال لیے۔ پہلے چند لاکھ روپیہ تیل پر خرچ کرتے، تیل پر خرچ کرنے کا مطلب یہ ہم جلا رہے ہیں۔ تیل دیوں کے لیے ہوتا تھا، دیے جلتے تھے، تیل جلتا تھا، ہم اب تیل کی جگہ پیسے جلاتے ہیں۔ اور جو خرچ ایک تیل پر کرتے ہیں، وہ خرچ اگر تیل چھوڑ دیں، اگر ہم سارے کے سارے عزم کر لیں جتنے بیٹھے ہیں کہ تیل پر لعنت بھیج دیں، اور جو پیسے آپ ہر بیٹے بیٹی کی شادی کے لیے تیل کے خرچ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اس سے غریبوں کی 4 شادیاں ہو جائیں گی، 4 غریب بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں گی۔ کیا میں آپ سے یہ حق رکھتا ہوں کہ آپ سے یہ وعدہ لے لوں کہ ایک تیل چھوڑ دیں؟ تیل اور جی کیا حق رکھتا ہوں؟ نہیں، حق تب رکھتا ہوں کہ کہوں تو پھر مرتے دم تک اس کی خلاف ورزی نہ ہو، حق تب ہے۔ اور اگر آپ یہاں وعدے بھی کر لیں اور کہیں خلاف ورزی،
چونکہ بات یہ ہے کہ گھر میں حکومتیں آپ کی نہیں ہیں، آپ کی بیویوں کی ہیں. میں سچ بات کہہ رہا ہوں. آپ کو تو صرف گھروں میں روٹی ملتی ہے، آپ کما کے دیتے اور روٹی کھاتے ہیں. فیصلے پالیسیاں کہتے ہیں جی کیا کریں، عورتیں نہیں مانتی. اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی. انہیں پیار سے رکھو، محبت سے رکھو، حسن سلوک کے ساتھ رکھو، جائز ضروریات کو پورا کر کے رکھو، مگر یہ نہیں کہ گھر کی پالیسیوں کا فیصلہ کرنے کا تاج اپنے سر سے اٹھا کے ان کے سر پہ رکھ دو. آپ کہیں گے جی ہم تو آمادہ ہیں، کیا کریں، گھر والے نہیں مانتے. اور جو کام آپ نے نہ کرنا ہو، فیصلہ ہو، وہاں الٹ ہو جاتا ہے. وہاں گھر والے الٹ لٹک جائیں آپ کو نہیں منا سکتے. ایک شیطان کو سایہ ہے ہمارے اندر. ہماری طبیعت راغب ہو گئی ہے پیسے کو نیک راہوں پر خرچ کرنے کی بجائے عیاشی پر خرچ کرنا، ڈیمونسٹریشن پر خرچ کرنا، شور شرابے پر خرچ کرنا. اور پھر تیل مہندیوں کے بہانے ناچ گانا داخل ہو رہا ہے. لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں، گانے والے پروفیشنل آ رہے ہیں. ایک عجیب تباہی اور بربادی کا سیلاب شادیوں کے نام پر ہم اپنے اندر داخل کر رہے ہیں. پردے اٹھا رہے ہیں، فحاشی اریانی پھیل رہی ہے. بچیاں زرق برق لباس کے ساتھ کھلم کھلا تقریبات میں گھوم پھر رہی ہیں. وہ کچھ ہو رہا ہے جو میری زبان کہنے کو مجھے زیب نہیں دیتی. میں دیکھ نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا. مصر جیسا ملک جو فحاشی اریانی میں ہم سے کہیں آگے نکل گیا ہے، مگر ابھی قاری صاحب بتا رہے ہیں کہ شادی کے موقع پر آج بھی ان کا رواج محفل قرات کا ہے. جو فحاشی اریانی میں آگے نکل گیا، شادی پر وہ خرچ کرتے ہیں محفل قرات پر، قرآن مجید پڑھ لیتے. تو میں پھر پوچھتا ہوں کیا میں یہ حق رکھتا ہوں کہ شادی میں تیل اور مہندی دو رسمیں اس کو ترک کر دیں؟ جس کی کہے ناک نہیں رہتی پھر وہ یا ایک طرف ناک رکھے، یا برادری میں ناک رکھ لے، یا اللہ رسول کے ہاں ناک رکھ لے. دو جگہ تو نہیں رہ سکتی. پھر یہ دو جگہ تو اگر ادھر رکھنی ہے تو ادھر کٹوا رہے ہیں ہم، اگر وہاں ناک رکھنی ہے اللہ رسول کی بارگاہ میں تو پھر ادھر کٹوا لیں. کٹوانا کیا ہے؟ ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں. کتنے گھرانے ہیں جو نہیں کرتے تیل مہندی، تو مر گئے ہیں وہ، ان کے رشتے نہیں ہو رہے. کیا ہو رہا ہے ان کا؟ وہ معاشرے میں نیچ ہو گئے. ہو کیا گیا ان کے ساتھ؟ دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. ایک، تیل مہندی کو چھوڑ دیں، اور جو پیسہ آپ نے تیل مہندی پر خرچ کرنا ہو وہ بچا کے رکھ لیں. وہ معاشرے کی ہماری غریب بیٹیوں کو بیاہنے پر خرچ کر دیں. بس دیکھیے کتنی برکتوں کا ایک سیلاب آتا. میں پھر پوچھتا ہوں، کیا حق رکھتا ہوں کہ آپ سے وعدہ لوں؟ جو کریں گے پھر پکے رہیں گے. اس درخواست کے ساتھ ہاتھ وہی کھڑا کریں جو کٹ مریں مگر اس پر عمل ہر صورت کروا کے لیں. چلیے جو ہمت نہ رکھتے ہوں وہ ہاتھ کھڑا نہ کریں. میں اللہ کے گھر میں وعدہ خلافی نہیں کروانا چاہتا. جو ہمت نہیں رکھتے کہ گھر سے فیصلہ کروائیں وہ ہاتھ کھڑا نہ کریں، اور جو ہمت رکھتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. سب سے پہلے تو میں کھڑا کرتا ہوں. اونچا ہاتھ کھڑا کریں، اونچا ہاتھ اونچا کھڑا کریں، اور زبان سے کہیں کہ آج کے بعد مرتے دم تک تیل مہندی ہمارے گھر میں حرام. کہیں تیل اور مہندی نہیں ہوگی، تیل اور مہندی نہیں ہوگی. کچھ ہو جائے گا، اور جو پیسے اس کے بچیں وہ معاشرے کی غریب بیٹیوں کے، جو شریف لوگوں کی سفید پوش بیٹیاں، کبھی ان کا بھی سوچا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کا آپ کا نہ کرنے کا ارادہ ہو، پکا ارادہ ہو، وہاں آپ ڈٹ جاتے ہیں. اس میں دوسروں کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں جی بیویاں ایسا کرتی ہیں، بچے نہیں کرتے، جو ان کا اب زمانہ آ گیا ہے. ہماری گھر میں ہمیں تو صرف 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے. اگر خالی 2 وقت کی روٹی ملتی ہے تو منہاج القرآن کے ہاسٹل میں آئیں، آپ کو کمرے کرائے پہ دے دیتے ہیں. یہاں ٹھہریں ہمارے ساتھ، 2 وقت کی روٹی ملے گی جب نس جمع کرائیں. اس لیے کہ گھر معاشرے کی اصلاح کا پہلا یونٹ ہے. گھر معاشرے کی اصلاح کا پہلا یونٹ ہے، اور یہاں سے معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی بگاڑ کا آغاز ہوتا ہے. اور گھر کا سربراہ اس کا ذمہ دار ہے. کلکم راعٍ وکل راعٍ مسئول عن رعیتہ. حضور نے فرمایا ہر شخص جو ہے، جو سربراہ ہے، وہ راعی ہے، اور قیامت کے دن اس سے اپنی رعیت کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی. ہر گھر کے سربراہ شوہر سے اس کے گھر میں کیا ہوتا تھا قیامت کے دن پوچھا جائے گا. جنت کے راستے روک دیے جائیں گے اس نمازی پرہیزگار شوہر پر بھی جو اپنی نمازیں پڑھتا تھا اور گھر کو فسق و فجور کی آبادگاہ بناتا تھا، نام بیویوں کا، بچوں کا لیتا تھا. جس نے گھر کے اندر اللہ کے دین اور اللہ کے دین کے شرم و حیا کا رواج نہ ڈالا، اس کی نمازیں اسے بچا نہیں سکیں گی، اس کی اپنی دینداری اسے بچا نہیں سکے گی. اس کو اپنا اور اپنے اہل و عیال سب کا حساب دے کے آگے گزرنا ہوگا. قوا انفسکم واہلیکم نارا.
اپنے آپ کو بھی بچاؤ دوزخ سے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ دوزخ سے. بیوی سے نہیں پوچھا جائے گا شوہر اور اولاد کے معاملے میں, بیوی سے صرف بیوی کا پوچھا جائے گا, اولاد سے وقت اولاد کا پوچھا جائے گا. باپ ہونا تیری ذمہ داری ہے, باپ ہونا, گھر کا سربراہ ہونا تیری ذمہ داری ہے. اس کی بیوی کا بھی باپ شوہر سے پوچھا جائے گا, اولاد کا بھی باپ سے پوچھا جائے گا. آپ کے اوپر 3 بوجھ ہیں. آپ کی بیویوں پر تنہا اپنا بوجھ ہے, لا تزر وازرۃ وزر اخری. اولاد پر اپنا بوجھ ہے. سربراہ خاندان پر 3 بوجھ ہیں, اپنا بھی, اپنی بیوی کا بھی اور اپنے بچوں کا بھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات اس لیے بتا دی تاکہ اس رات کو لوگ استعمال میں لائیں اور آئندہ سال کے جو فیصلے ہونے والے ہیں, آئندہ سال کے جو فیصلے ہونے والے ہیں ان کو نپٹا لیں. اور یہ بھی فیصلہ ایک تو یہ کر دیا نا کہ نہیں کریں گے, اور یہ بھی کر دیں کہ تیل مہندی کی رسموں میں کسی کے ہاں جائیں گے بھی نہیں. اس کے بھی ہاتھ کھڑے کر دیں. کوئی کرے گا جائیں گے بھی نہیں, کوئی کرے گا جائیں گے بھی نہیں. دھوم دھام سے کریں, اللہ کی نعمت کو بجا لائیں. شادی کی رسم وہ نکاح ہے, وہ بارات ہے, یہ دعائے خیر ہے, ابتدائی دعائے خیر ہے. نکاح ہے, بارات ہے, بچوں کا ولیمہ ہے, خوب شوق سے کریں. شب بارات کی میں بات کر رہا تھا. شب بارات میں یہ جو پٹاخے وغیرہ کسی نے پوچھ لیا, اور آتش بازی حرام ہے. شب بارات میں پٹاخے اور آتش بازی حرام ہے, کیونکہ یہ کوئی خوشی کی بارات, کوئی بارات شادی والی رات نہیں ہے. یہ برات سے مراد نجات ہے گناہوں سے اور دوزخ سے اور آفات و بلایا سے. اس سے برات پانے کی رات ہے کہ جو روئے گا, استغفار کرے گا, عبادت کرے گا, اس کو برات مل جائے گی دوزخ سے اور آفات اور بلایا سے. یہ پٹاخوں اور شورلی پٹاخوں والی اور وہ برات نہیں. اس کو سختی سے بند کیا جائے. اپنے علاقوں میں منع کریں, گھروں میں جا کے لوگوں کو تلقین کریں کہ یہ حرام کام ہے, مفت میں اپنا گناہ لے رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 5 راتوں کی دعا رد نہیں ہوتی. ایک جمعہ کی رات, اور پھر بڑی راتوں میں فرمایا 15 شعبان کی رات. 3 اور بھی ہیں جس کا میں نے ذکر کر دیا تھا. رجب میں ہے, شعبان میں ہے, رمضان میں ہے, اور عیدین کی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات اس میں ارشاد فرمائی جو اصلاح سے متعلق ہے اور بڑی توجہ طلب. اس کو آپ ایک ایک کر کے اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں. ارشاد فرمایا کہ اس رات جو آدمی توبہ کرے, اللہ پاک آسمان دنیا پر اتر آتے مغرب کے ساتھ. غروب آفتاب جب 14 شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب کے ساتھ ہی اللہ پاک اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر آ جاتے. وہ عرش اور فوق العرش اور لا مکان, اپنی شان کے لائق اللہ پاک آسمان دنیا پر اپنے بندوں کے قریب آ جاتا. اور اس کی فجر تک اللہ پاک آسمان دنیا پر بندوں کے قریب رہتا. ایک قربت تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے, وہ قربت عامہ ہے جو کسی کی سمجھ میں آ جائے اور کوئی اس کو اپنا لے تو وہ شاہ رگ کے بھی قریب ہے, مگر یہ قربت خاصہ ہے. اور اللہ پاک آواز دیتے ہیں, ساری رات آواز دیتے ہیں, ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا تو معاف کر دوں, ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا تو رزق دے دوں, ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا تو میں اس کے سوال پورے کر دوں. ساری رات بلاتا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص سوال کرتا ہے, مغفرت طلب کرتا ہے, میں اس کا سوال پورا کرتا ہوں اور اس رات مغفرت کر دیتا ہوں, سوائے چند لوگوں کے. چند لوگ نہیں بخشے جاتے اس رات. چند لوگ اس رات کی دعاؤں سے بھی نہیں بخشے جاتے اور لیلۃ القدر میں بھی نہیں بخشے جاتے. ان میں سب سے پہلا آدمی تو مشرک, نہیں بخشا جاتا جب تک شرک چھوڑ نہ دے. اب ساتھ ساتھ سمجھا رہا ہوں. اس کے بخشش کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اس عمل کو بھی چھوڑ دے تو بخشش ہو جائے گی. مشرک جب تک شرک چھوڑ نہ دے. مشاہن, مشاہن کہتے ہیں جو اپنے دل میں بہت زیادہ دوسروں کے لیے بغض اور عداوت رکھے. اب اس مرض میں مبتلا ہماری بھاری اکثریت. ہر شخص کسی نہ کسی نوعیت کا الا ماشاء اللہ بغض اور عداوت دوسرے کے لیے رکھتا ہے. یہ حقد اور حسد جو ہوتا ہے اور یہ بغض اور عداوت پر, جس کو خدا واسطے کا بیر کہتے ہیں, تو فرمایا بغض اور عداوت دل میں رکھنے والا اس شب برات اور شب قدر میں بھی بخشا نہیں جاتا. لہذا جب تک کوئی دل کو بغض و عداوت سے پاک نہ کر لے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تیسرا فرمایا وقاتل نفس, اور قاتل اللہ کی مخلوق کا خون بہانے والا قاتل, وہ نہیں بخشا جاتا جب تک اس کی تلافی نہ کر لے اور چھوڑ نہ دے. وقاطع رحم,
اور خونی رشتوں کو کاٹنے والا، قطع رحمی کرنے والا، جو خونی رشتے ہیں ان سے قطع تعلق کرنے والا، یہ مرض بھی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ قریبی خونی رشتوں کا حق ادا نہیں کرتے اور دور دور بڑی صدقہ خیرات اور قربانیاں کرتے ہیں، یعنی قریبی خونی رشتوں پر ظلم کرتے ہیں، اقتدار میں آ جائیں تو ان کو مرواتے پٹواتے بھی ہیں، وہ غربت میں پس رہے ہوں، ہم شہروں میں دھوم دھام سے خرچے کرتے ہیں، نیک نامیاں لیتے ہیں کہ بڑے سخی ہیں، اور قریبی غریب رشتہ داروں کے گھر چولہا نہیں جلاتے، اس کے گھر دانہ نہیں بھیجتے، روٹی نہیں بھیجتے، کھانا نہیں بھیجتے۔ الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہے اس کا حق بھی اتنا قریب ہے، تو قریبی خونی رشتہ دار کا حق سب سے مقدم ہے، پڑوسی سے بھی مقدم ہے، پڑوسی کا حق بھی قریبی خونی رشتہ دار کے بعد ہے، برابر نہیں، بعد میں آتا، پہلا حق قریبی رشتہ دار۔ زکوٰۃ کا پہلا حق بھی اس کا ہے، ماں باپ اور اولاد کو چھوڑ کر زکوٰۃ کے لیے پہلا حق اس کا حق ادا کریں، حسن سلوک کریں، احسان کریں، بھلائی کریں۔ تو جو شخص خونی رشتوں کو کاٹتا ہے، قطع تعلق کرتا ہے، وہ بھی نہیں بخشا جاتا۔ اور پھر فرمایا وَمُسْبِلُ الْإِزَارِ، تکبر کے ساتھ اپنے کپڑوں کو نیچے لٹکانے والا، اشارہ متکبر کی طرف ہے، کیا؟ متکبر کی طرف۔ اسبال الازار یعنی چادر، تہ بند یا کپڑے شلوار ان کو لٹکانا پہلے زمانے میں یہ تکبر کی علامت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بڑے لوگ لمبے کپڑے رکھتے، وہ زمین پر لٹکتے تھے، حتیٰ کہ کچھ لوگ خادم ان کے پیچھے سے اٹھا کر بھی چلتے تھے، تو یہ ایک علامت تھی تکبر کی۔ تو اس طرف اشارہ ہے استعارہ کی زبان میں کہ متکبر بھی نہیں بخشا جاتا جب تک کہ تکبر سے پاک نہ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا وشاربن، اور شرابی بھی نہیں بخشا جاتا اس رات، نہ لیلۃ القدر میں، جب تک شراب چھوڑ نہ دے۔ وقطات، اور فرمایا النمام، قطات یا نمام چغلی کرنے والا، جو پشت پیچھے غیبت کرتا اور چغلی کرتا، وہ بھی نہیں بخشا جاتا۔ غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، وہ بھی، یہ چغلی کی عادت بھی عام ہے، ایک دوسرے کے کان بھرتے ہیں پشت پیچھے، کہتے ہیں نہیں میں کوئی برائی کے لیے نہیں، ویسے میں کہہ رہا ہوں، میں کوئی شکایت نہیں کر رہا، ویسے میں کہہ رہا ہوں، یہ میں چغلی نہیں کر رہا، ویسے کہہ رہا ہوں، یعنی ویسے کے لفظ میں سارا ہی رگڑ جاتے ہیں۔ ویسے یہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ویسے ہم سب بولیے نا، ہم سب اہل ویسے ہیں، یعنی ویسے میں سارا کر جاتے ہیں، چغلی بھی اس میں، غیبت بھی اس میں، جھوٹ بھی اس میں، ویسے میں سارا ہی رگڑ جاتا ہے۔ تو میں چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا بھی نہیں بخشا جاتا۔ جو ان راتوں سے، اس رات کے اندر یہ بھی اصلاح ہو گئی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں بخشش و مغفرت چاہے، اندازہ کر لیں کہ جو قبولیت کی راتیں ہیں جس میں اللہ پاک خود بخشنے کی آوازیں دے رہے ہیں، جب ان راتوں میں بھی ان اعمال کو چھوڑے بغیر بخشش نہیں ہوتی تو باقی سال میں کہاں بخشش ہوگی؟ لہٰذا ان کی بخشش کا، ایسے گناہ گاروں کی بخشش کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ساتھ پہلے ان کو چھوڑ دیں، اپنی زندگیاں ان سے پاک کر لیں، شرک سے پاک کر لیں، عداوت، بغض اور عناد اور کینہ سے پاک کر لیں، قتل و غارت گری سے پاک کر لیں، قطع رحمی سے پاک کر لیں، تکبر سے پاک کر لیں، شراب سے پاک کر لیں، اور چغلی اور غیبت سے پاک کر لیں۔ ان 7 چیزوں سے اگر انسان اپنے آپ کو پاک کر لے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر اس کی بخشش و مغفرت عام ہو جاتی۔ وقت چونکہ تھوڑا ہے، اب میں چند وظائف بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رات کی عبادت کرنی کس طریق پر ہے۔ تو میں چاہتا ہوں جو طریقہ بتا رہا ہوں معمول بنا لیں اس طریق پر رات گزارنے کا۔ اس طریق پر عام یہ ہوتا ہے کہ بس ساری رات آئے، دیر تک نعت خوانی ہوتی رہی، پھر خطابات ہوتے رہے، آخر میں کچھ نفل ہوئے اور گھروں کو چلے گئے۔ طریقہ مسنون بتا دیتا ہوں، اچھا، جو بہت سارے بزرگوں نے، اولیاء نے، صلحاء نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں سے اخذ کر کے بیان کیا۔ ایک تو اس رات کے معمولات میں آپ یہ رکھیے گا کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، جب آپ سب لوگ جمع ہو جائیں ابتدائی وقت اس پر صرف کروائیں، یہ منتظمین کی ذمہ داری، اور سورہ یاسین کی کم سے کم 3 مرتبہ تلاوت ہو، یہ سب کو اطلاع کر دیں، چاہے ہو سکے تو اس کا فوری ایک کاغذ چھپوا لیں، بنا لیں اور اس کی اشاعت کریں، بنا لیں، آپ مجھ سے کنفرم کروا لیں، لکھ سورہ یاسین کی 3 بار تلاوت کریں۔ اس کے بعد سورہ دخان، سورہ دخان، یہ جو میں نے ابھی تلاوت کی پہلی آیت ہے یہ سورہ دخان کی، اس میں اس شب برات لیلہ مبارکہ کا ذکر ہے۔ میں نے پہلی 8 آیتیں تلاوت کی، پہلی آیتیں تلاوت کی، تو بہتر ہے کہ کم سے کم 3 بار اس سورہ دخان کی تلاوت کی جائے، سورہ یاسین کی اور پھر سورہ دخان کی 3 بار تلاوت کی جائے۔ اور بزرگوں میں سے بعضوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر پوری سورت کوئی تلاوت نہ کر سکے تو اس کی یہ پہلی 8 آیتیں کم سے کم 30 بار ان کی تلاوت کی جائے،
یہ جو 8 آیتیں میں نے پڑھی الاولین تک، حامیم سے لے کر الاولین تک 8 آیتیں، 30 بار ان کی تلاوت کر لی جائے یا پوری سورت 3 بار پڑھ لی جائے۔ اس کے بعد تیسرا پھر وقت لگائیں ایسا کم سے کم 100 بار، اور اگر کچھ لوگوں کے پاس الگ معمول ہو تو زیادہ 1000 بار بھی کر سکتے ہیں۔ دعائے حضرت یونس علیہ السلام اس رات کے لیے بڑی مجرب ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک تسبیح تو کم سے کم اس کی رکھ لیں، اگر کوئی زیادہ بھی پڑھنے کی فرصت ملے تو برکت ہے۔ اسی طرح ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ایک تسبیح اس کی۔ میں یہ دہرا رہا ہوں کلمات اس لیے تاکہ آپ کیسٹس بھی لے کر گھروں میں ان کو سن کے بار بار الفاظ کو درست کر سکیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ایک تسبیح اس کی۔ اور ایک تسبیح کم سے کم درود پاک کی۔ درود پاک مختصر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ درود پاک کی تسبیح ایک پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد اس رات ضرور کرائیں صلاۃ التسبیح، جیسے لیلۃ القدر میں ہم 27ویں کی رات کراتے ہیں تو یہاں پھر پہلے ان اوراد اور وظائف کا وقت ملے، پھر صلاۃ التسبیح ہو، صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح کے ساتھ کچھ وقت مزید نوافل کا الگ بھی دے دیا جائے، 4 نفل تو صلاۃ التسبیح میں ہو جائیں گے، باقی 8 نفل اور پڑھ لیں، چلو قیام اللیل کے ضمن میں بھی شامل ہو جائیں، جیسے تہجد کے لیے قیام اللیل کے لیے 8 نوافل سنت ہے تو وہ بھی موقع الگ دے دیں، تو کم سے کم 8 نوافل اور پڑھ لیے جائیں قیام اللیل کی نیت سے، جو تہجد کی نماز کا بدل بنے۔ جو پچھلی رات تھوڑی دیر سو کر اٹھ کے پڑھ سکیں تو 8 نفل اس وقت پڑھ لیں، اور جو ساری رات جاگیں تو وہ رات میں نصف شب بھی پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد پھر حلقہ ذکر کریں کچھ دیر، اس کے بعد حلقہ ذکر کریں، حضور علیہ السلام کی نعت شریف کی محفل بھی کریں، اور آخر پہ حلقہ ذکر کریں، نوافل کے بعد نعت شریف کی محفل کریں اور حلقہ ذکر کریں، تاکہ اس طرح تمام برکتوں کے ساتھ اس رات کو معمور کر لیا جائے۔ اور ایک دعا آپ کو بتا دیتا ہوں، مختصر ہے، جو کثرت کے ساتھ اس رات نوافل کے دوران بھی پڑھتے رہیں، ہر 2 نفل پڑھیں تو دعا کر لیں، پھر اگلے 2 نفلوں کے بعد دعا کریں، صلاۃ و تسبیح کے بعد بھی پڑھیں، قیام اللیل کے بعد بھی پڑھیں، اور چاہیں تو تسبیح بھی اس دعا کی کر لیں۔ وہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تلقین فرمائی تھی لیلۃ القدر کے لیے، اور بزرگوں نے چونکہ بڑی لیلۃ القدر کی خاص دعا ہے تو لیلۃ الشعبان کے لیے بھی اس کو مقرر کیا، جس میں فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ مختصر تو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم انک عفو، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، حضور علیہ السلام کی تلقین فرمائی گئی دعا ہے، کہیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی فاعف عنی فاعف عنی، بس ایک ہی بار کہنا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور جو احباب پوری یاد کر سکیں بے شک لکھ لیں، لکھ کے بہتر ہے آپ چھاپ دیں، تو وہ اس کے بعد یہ بھی کہہ سکتے ہیں فاعف عنی کے بعد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ، یہ پوری دعا کر لیں۔ تو یہ لیلۃ القدر اور لیلۃ الشعبان، لیلۃ نصف شعبان کے لیے معروف دعائیں ہیں، اور دعائیں بھی ہیں، میں وہ لکھوا دوں گا، ایک دعا اور لکھا دوں گا، یہ دعائے محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعائے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو لیلۃ القدر کے لیے اور وہی لیلۃ الشعبان کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ اگر تو یہ خاص رات پا لے تو یہ دعا کر، اور ایک دعائے سیدنا آدم علیہ السلام بھی لکھوا دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو آپ کو مقام عطا کیا گیا طواف کا، تو اس میں آپ نے اللہ کے اس گھر کے جہاں گھر بنایا، پہلا کعبہ بنایا، اس کا طواف کیا، 7 دن طواف کرتے رہے، 7 دن طواف کر کے پھر وہ جو مقام مقرر کیا تھا وہاں 2 رکعتیں عطا فرمائیں۔ 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو کچھ کلمات دعا تلقین فرمائے تھے، اس موقع پر آپ نے ایک دعا کی قبولیت توبہ کے لیے، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے دعا کی
اور گویا وہ تاریخ انسانی کی اور تاریخ انبیاء کی پہلی دعاؤں میں سے ایک ہے۔ وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں لکھوا دوں گا تاکہ اس دعا کو بھی کوئی یاد کر سکے، پڑھ سکے تو شامل کر لے۔ تو اس رات کو اس طریق پر بسر کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال کی اور اعمال کی اصلاح فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے اوپر لطف و کرم کرے، اور وہ اپنی اصلاح کے جو بنیادی اصول بیان کیے اس رات کی توبہ کے ساتھ ان کو روح بعمل لایا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔